کی خدمت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی مشکلات آسان کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا سنیں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نعمان بن بشیر حدیث کے راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے سے دوستی کرنے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے، پھر میرے آقا نے مثال دی، وہ اس طرح ہے کہ جسم کی طرح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، دوسرے حصے جسم کے بے چین ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے کان میں تکلیف ہے تو آپ کو پورا جسم بے چین رہے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ کان میں تکلیف ہے رات کو آپ کو نیند آ جائے، آنکھ لگ جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو تو آپ کی آنکھ لگ جائے۔ تو پتہ چلا کہ آنکھ اور پاؤں کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے، کان اور آنکھ کا تعلق ہے، جسم کے تمام اعضاء کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا حصہ خود بخود بے چینی محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا تعلق ہے ایک دوسرے مومنین کا۔ جب ایک مسلمان مومن مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، دوسرا مومن مسلمان خود بے چینی محسوس کرتا ہے۔ آج ہم عجیب طرح کے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے ہم ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے مثال دی کہ مسلمان ایک دوسرے سے اسی طرح ہیں۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں آقا علیہ السلام نے دوسرے ہاتھ میں اس طرح ڈالی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس طرح دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے کہ جب اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جس طرح آئینے میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشے کی مانند ہے۔ اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اس میں اس کو دکھ بھی نظر آتا ہے، سکھ بھی اس شیشے میں نظر آتا ہے۔ آئینے میں چہرے پہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو بندے کو نظر آ جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے، آئینے کی حیثیت رکھتا ہے، پھر ہمیں دوسروں کے دکھ سکھ نظر کیوں نہیں آتے؟ دوسروں کی پریشانیاں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ دوسروں کے آنسو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ دوسروں کا کھلے آسمان تلے رات گزارنا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اپنا چہرہ تو آئینے میں نظر آ جاتا ہے، یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ شاید ہم یہ سوچتے ہیں یہ جو ہم انسانیت کی خدمت کریں گے یہ کوئی ضائع جائے گی۔ سنیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا مولا تو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، تو کیسے بیمار ہوا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا ہے، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ مولا وہ کہے گا، عرض کرے گا مولا تو سب کو پانی پلانے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیسری بات، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا ہے، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو سب کو کھلانے والا ہے، تو سب کی بھوک مٹانے والا ہے، تو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تو نے مجھ سے کھانا کیسے مانگا؟ اللہ فرمائے گا کہ فلاں میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا ہے،
اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے پاتا، پتہ چلا کہ آج اگر ہم کسی کو پانی پلائیں گے، اگر آپ نے رب کو پانا ہے تو آپ پیاسے کو پانی پلائیں، اگر آپ رب کو پانا چاہتے ہیں تو بھوکے کو کھانا کھلائیں، اگر آپ رب کو پانا چاہتے ہیں ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں۔ محترم حضرات، افسوس کسی شاعر نے کیا کہا کہ ہم انسانیت کو بھول چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہ ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہی عبادت ہے، یہی ایمان ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ فرمایا کروں بیان، اللہ کی عبادت کے لیے، طاعت کے لیے کیا فرشتے کم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم جس بحران کا شکار ہیں، ہماری گورنمنٹوں کے کوئی جتنے سیاستدان ہیں، ماضی کی حکومتیں ہوں یا اب ہے یا اور ہوں گی، یہی لوگ ہوں گے، کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں، اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ 7 سال خوشی کے آئیں گے، 7 سال پریشانی کے آئیں گے، اس 7 سال کے لیے غلے کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ پلاننگ دی ہے حکمرانوں کو کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ دکھ سکھ تو آتے رہتے ہیں، یہ زلزلے بھی آنے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سیلاب بھی آنے ہیں، بارشیں بھی ہونی ہیں، یہ معاملات، یہ ہوائیں بھی آنی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے کیا جخ ماری آج تک؟ یہ جو چول بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اقتدار کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کو، میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، سیاستدانوں کی بات کروں، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں میرے نزدیک۔ اس لیے اگر میں حکمرانوں کی بات کروں گا تو ایک پارٹی کی بات آئے گی، میں سیاست سے بالاتر ہو کر بات کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ بالخصوص بلوچستان کو دیکھیں کہ 90%، یہ تو ٹیلی ویژن کے مطابق 90% بلوچستان ڈوب چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، زمینیں تباہ ہو چکی ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، آج صبح میں حجام کی دکان پہ بیٹھا تھا، اس نے ٹیلی ویژن لگایا، جب خبریں چلی، اللہ کی عزت کی قسم مجھے رونا آ گیا۔ حجام حیران ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک بندہ ہنس مس رہا تھا، اچانک رونا شروع کر دیا۔ یہ چیزیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، سن نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ جائیں دیکھیں، سندھ میں آپ جائیں دیکھیں، آپ پنجاب کے وہ علاقے راجن پور، فاضل پور، توسا شریف دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کو دیکھیں، اور بالخصوص بلوچستان کو دیکھیں، لوگ ننگے آسمان تلے رات گزار رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، لوگ کیا چارپائیوں پہ بیٹھے ہیں، کمروں کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، کمرے گرنے والے ہیں، کچھ گر چکے ہیں کہ بھی کیا ہوگا، شاپر اوپر کر کے لوگ سوتے ہیں یا بیٹھے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس چارپائیاں نہیں ہیں، اور ایسے لوگ جہاں پر اتنا پانی ہے کہ چارپائی بھی وہاں نہیں رکھ سکتے، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ اس وقت لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
اور یہ تو تمام میڈیا جس کو ہوش اب آئے، افسوس اگر کتا بھی مر جائے تو یہ میڈیا چیخ پڑتا ہے۔ وہ جو انسانیت کے چیمپئن بنتے ہیں، موم بتی مافیا، چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جائے جو انسانیت کا مسئلہ ہے، ابھی تم انسانیت کو بھول گئے ہو۔ یہ جو انسانیت ڈوب رہی ہے، لاشیں پانی میں تیر رہی ہیں، جانور انسان سب مر رہے ہیں، کسی کو خیال نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی پالیسی واضح نہیں کی ان کی کیا مدد کرنی ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے معاملات سے۔ محترم حضرات، اس وقت ہم سب نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، جس کی جو توفیق ہے، جس کی جو توفیق ہے۔ کوئی پیسہ دے سکتا ہے، کوئی کپڑا دے سکتا ہے، کوئی راشن دے سکتا ہے، کوئی بندہ ان کے حق میں میڈیا پہ آواز اٹھا سکتا ہے، کوئی بندہ ان کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس وقت زمینی رابطے کیا آسمانی رابطے جو ہیں، آپ جہاز کے ذریعے بھی بلوچستان نہیں جا سکتے۔ یہ سخی سرور سے آگے جو روڈ، ملتان ڈی جی خان سے آگے جو روڈ جاتا ہے بلوچستان پنجاب ملتے ہیں، یہ روڈ بند ہے کئی دن سے، ہزاروں ٹرک کھڑے ہیں، اور وہ خالی ٹرک نہیں ہیں، ان پر سیب ہیں، ٹماٹر ہیں، مرچیں ہیں، سبزیاں ہیں، وہ سارا مال بھی تباہ ہو گیا، اور وہ ڈرائیور بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور ہماری پاکستانی قوم کا حال تو آپ ماضی میں مری میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ 500 کا انڈا بیچا ہے، ادھر 500 روپے کی دال کی پلیٹ فروخت ہو رہی ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آج خدمت خلق کا موضوع میں نے کیوں رکھا کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ نفلی عبادت میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں۔